بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتباع رسول کی کتاب میں پہلا ٹاپک ہے بدعات، یعنی جس کی سنگولر ہے بدعت۔ بدعت کی تعریف۔ بدعت کیا چیز ہے؟ ہر وہ عمل بدعت کہلاتا ہے جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد یا ثبوت نہ ہو، یعنی نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہ عمل کیا ہو اور نہ ہی کسی کو اس کا حکم دیا ہو اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت دی ہو۔ ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود یا ناقابل قبول ہے۔ بخاری و مسلم نے بتایا ہے۔ دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بدعات ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم دین کو چینج کر دیں گے تو وہ بدعت ہو جائے گی۔ بدعات چونکہ نیکی اور ثواب سمجھ کر کی جاتی ہیں، اس لیے بدعتی انہیں ترک کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جبکہ دوسرے گناہوں کے معاملے میں گناہ کا احساس موجود رہتا ہے، جس سے یہ امید کی جا سکتی ہے گناہ گار کبھی نہ کبھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ضرور توبہ و استغفار کرے گا۔ اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو معصیت کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے۔ معصیت گناہ کے مقابلے میں بدعت شیطان کو زیادہ محبوب ہے۔ شریعت کی نگاہ میں دو گناہ ایسے ہیں جنہیں ترک کیے بغیر کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہے، نہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ پہلا شرک، دوسرا بدعت۔ شرک کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان پردہ حائل نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پردہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرنے والا ہو۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ بدعت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں فرماتا جب تک وہ بدعت ترک نہ کرے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ گویا بدعتی کی ساری محنت اور مشقت کی مثال اس مزدور کی سی ہے جو دن بھر محنت مزدوری کرتا رہے لیکن اسے کوئی مزدوری یا اجرت نہ ملے سوائے تھکاوٹ اور بربادی کے وقت کے۔ قیامت کے روز جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سمجھیں گے، لیکن فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بدعات شروع کر دیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، متفق علیہ، یعنی کہ دفع اور دور ہوں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ بس وہ عبادت اور ریاضت جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہ ہو، ضلالت اور گمراہی ہے۔ وہ اذکار اور وظائف جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہوں، بیکار اور لا حاصل ہیں۔ وہ صدقہ اور خیرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہوں، عقارت اور رائے گاہ ہیں۔ وہ محنت اور مشقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ عاملۃ ناصیہ تصلیٰ نارا حامیہ، یعنی قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن بھڑکتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ بدعات کے پھیلنے کے اہم اسباب۔ اس کے یہ اسباب ہیں، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ میری بات سنیں کہ اب یہ دیکھیں ہم بدعت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو واقعی ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ہم کسی چیز میں ایکسٹینشن کر لیں، اپنی طرف سے روزہ تھوڑی دیر سے کھولیں کہ جی شاید زیادہ ثواب ہو جائے، اپنی طرف سے نمازیں میں پتہ نہیں کیا کیا کر کے نمازوں کو اور لمبا چوڑا کر دیں یا چھوٹا کر دیں، مطلب
یہ بدعت ہے دین میں، یعنی حضور پاک نے جو کام نہیں کیا وہ ہم نے نہیں کرنا۔ کسی علاقے میں ہے، جیسے کوئی فوت ہو گیا، اس کا کل ہوا، پھر جمعراتیں ہوئیں، پھر پتہ نہیں 10واں، پھر 40واں، پھر سال، پھر پتہ نہیں کیا کیا، لیکن آپ یقین جانیں بے شک جو چلا جاتا ہے اس کے پیچھے والے لوگوں کا بہت دل کرتا ہے کہ ہم ان کی ثواب کی نیت سے قرآن خوانی کروائیں، ہم یہ کروائیں، شاید ان کا ثواب پہنچ جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، کسی نے کوئی کل خوانی نہیں کی، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیڈ باڈی ایسے ہی پڑی رہی، کیونکہ خلافت کی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ نیکسٹ خلیفہ کون بنے گا۔ کوئی تیسرا نہیں ہوا، کسی نے جمعراتیں نہیں پکائیں، کسی نے 10ویں نہیں کیے، 40ویں نہیں کیے، سال نہیں کیا، ایون کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں دیکھ لیں، ان کی آل میں دیکھ لیں، کسی کا کچھ ہوا آج تک؟ تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو سمجھتے ہیں کہ ویسے تو ہم پرچار کرتے ہیں جی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ہوتا ہے نہیں کل کرا دیتے ہیں، کیا پتہ ثواب کی بات ہو، اچھا جی یہ بھی ہو گیا، اچھا نہیں 10واں کرا دیتے ہیں، جمعرات کو کچھ پکا کے کھلا دیتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے جانے والے کی ایک چیز، ایون یہ سٹک ہے نا، یہ بھی آپ صدقہ کرتے ہیں۔ اس کے آپ کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو جو جانے والا ہے اس کو ایک چیز کا ثواب ہوگا، ظاہر ہے وہ اس کی استعمال کی تھی، اب کوئی غریب استعمال کرے گا تو دعائیں دے گا۔ نمبر 2، جو وہ چیزیں اب آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئیں گی تو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس اس اتنے بڑے دکھ سے ختم تو نہیں ہو سکتا لیکن کمی واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بدعتوں سے نکلیں، چینج ہوں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک ہمارے لیے مشکل ہے، ہمیں اپنے آبا و اجداد، امی ابو، بہن بھائی، نانا نانی، دادا دادی سب بہت عزیز ہیں، لیکن اللہ سے بڑھ کے کسی کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہی کام کریں جو ہمیں قرآن بتاتا ہے اور ہمیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں کر کے دکھایا۔